بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تختیاں ہماری مکمل ہو گئی۔ پہلی تختی کون سی ہے؟ مفردات، اور مفردات کے معنی الگ الگ حروف۔ تختی نمبر 2 مرکبات، مرکبات کے معنی ملے ہوئے حروف۔ یہ بنیاد تھی، حروف کی بنیاد ہے نا، چونکہ قاعدے کی بنیاد حروف پر ہے، تجوید کی بنیاد۔ حروف اچھے ہوں گے تو الفاظ اچھے ہوں گے، الفاظ اچھے ہوں گے تو آپ کی تجوید اچھی ہوگی۔ تین چیزوں کا نام ہے، دیکھیں، ایک ہے حروف کی ادائیگی، ایک ہے الفاظ کی ادائیگی، اور ایک ہے روانی۔ بس تجوید مکمل ہو گئی۔ آج ہم تیسری تختی پڑھیں گے، تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، مقطعات، مقطعات۔ مقطعات کے معنی توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف، توڑ توڑ کر، کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف، توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ دیکھیں، قطع، قطع کے معنی توڑنا، کاٹنا، قطع کے معنی کاٹنا۔ اب دیکھیں لکھے ہوئے ایک ساتھ ہے، الف، آپ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں، الف لام میم۔ دیکھیں توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہیں آپ نا، توڑ توڑ، اس لیے ان کو حروف مقطع، حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کل صورتیں کتنی ہیں قرآن کریم کی؟ 114 میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کا معنی ہے اور ان کی مراد ہے، اب اللہ کو معلوم ہے۔ مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ دیکھیں۔ حروف مقطعات، الف لام میم۔ میم مشدد، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو تو یہ نہیں بتا سکتے وقت سے پہلے، اتنا بتائیں گے آپ غنہ کا۔ دیکھیں، آپ پڑھے لکھ کے آدمی کو پڑھا رہے ہیں، اس میں فرق ہوتے ہیں۔ آپ ان پڑھ آدمی کو بتا رہے ہیں، اس میں فرق ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے کو پڑھا رہے، بڑی عمر کے لوگوں۔ تعلیم کا کے اصول ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ انظ یہ تعلیم کا حصہ ہے، موقع شناسی، مزاج شناسی۔ دیکھیں، کلم الناس، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ انذر الناس منازلہم، دوسرا اصول، لوگوں سے برتاؤ کرو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق۔ یہ عربی کی مثال ہے، لیکن ہے بہت، وہ باتیں تو ہے نا، تجربے کی باتیں ہے کہ اپنی چادر میں رہو، یہ چادر میں جیسے چادر اتنی پیر پھیلاؤ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہت قیمتی، یہ دنیا کے تجربہ کار لوگوں نے یہ باتیں کی، اور یہ عمل میں آ جائے تو یہ دو چیزیں، اس کا خلاصہ میں یوں بیان کرتا ہوں۔ موقع شناسی یعنی موقع کو سمجھنا، مزاج شناسی یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ نہیں ہنکا سکتے، ذہنی سطح الگ ہوتی۔ اس لیے جتنے اسلامک اسکول بنے ہیں نا، جہاں انہوں نے حفظ کو لازم کیا نا، فارمی مرغے پیدا ہوتے، فارمی مرغے پیدا نہیں، حافظ بنتے فارم کے مرغے ہیں، فارمی مرغے۔ گروپ میں چلا رہے تم، ہر بچے کی ذہنی سطح الگ ہے بھائی، کوئی کن ذہن ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ جو آہستہ آہستہ یاد کرتے وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، ٹائم لیتا ہے لیکن وہ پکا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، جو تیز کام کرے نا وہ تیز ہے، جو سکون سے کام کرے وہ لوگوں میں وہ تیز نہیں ہوتا۔ یہ مزاج بنا ہوا ہے۔
جو آدمی جو ہے نا مشین کی طرح زبان چلا کے ادھر ادھر سے پیسے بٹور لینا وہ بہت تیز ہوتا ہے، اور جو آدمی سکون سے حلال روزی کما رہا ہو نا وہ تیز نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں پڑھاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں. دل سے کوئی بھی کام کرو، دل سے کرو، راہیں کھلیں گی، اللہ حقیقت نصیب فرما دیں گے. اور ایسے بددلی سے کریں گے پھر اپنے شاگردوں میں دیکھنا پڑتے جو مزاج کے مطابق لگ رہے. امیر بیٹھا ہوا ہے تو الگ انداز میں پڑھا رہے، غریب بیٹھا ہوا ہے الگ انداز میں پڑھا رہے. ہماری کمزوریاں ہو سکتی ہے سب کی. جس سے تعلق ہے اس سے الگ مزاج میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے مطلب یہ اگر آپ کے پاس جب ایک چیز میں وہ آ جائے پھر آپ کو سب کو برابر لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی ماحول خراب کر رہے ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک الگ ہونا چاہیے. الف لام میم مشدد پر غنہ کریں گے. کیوں؟ میم مشدد اور نون مشدد دونوں حرف غنہ ہے. اب نون مشدد تو یا ہے نہیں. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. را کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچیں. کھڑا زبر ہے نا. را را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. کھڑی حرکات کو اس کے برابر کھینچے، مد کو اتنا کھینچے. طہ طاسیم میم. دیکھیں کیسے پڑھیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے. سین پورا نہیں پڑھیں گے. سیم سیم میم. طاسیم میم. طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. الف لام میم. اللہ. یہ حالت وقف ہے، وقف کی حالت میں الف لام میم پہ میں نے وقف کیا، الف لام میم کو الگ پڑھا لفظ اللہ. وقف جب آپ نے کر لیا سانس توڑنا ہوتا ہے. الف لام میم. اللہ اللہ. اور ملا کے پڑھتا ہوں، حالت وصل کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں ملا کے پڑھنے کو؟ کہ دونوں الفاظ کو الف لام میم. اللہ میم پورا نہیں پڑھیں گے. میم اللہ. دیکھیں میں لکھ رہا ہوں، یاد دیکھیں. الف لام، دیکھیں الف لام لام. اب میم آ رہا ہے نا، میم کو پورا نہیں پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے می
اللہ الف لام میم اللہ. اب وہ دونوں مل گئے تو یہاں مشدد ہو جائے گا. دیکھیں تجدید آ جائے گی. حالت وصل میں پڑھتے ہیں. وصل کے کیا معنی ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں. الف لام میم اللہ الف لام میم اللہ. یہ کون سا ہو گیا؟ وقف. تو وصل ملا کر پڑھنا، وقف ٹھہرنا رکنا الگ الگ کر کے پڑھنا.